ابھی ویسے بھی عرب کے لوگ تجارتی قافلے لے کر گئے تھے، ان کو معمول سے زیادہ نفع ہوا، اتنی بارشیں برسیں کہ سبزہ اتنا زیادہ ہوا کہ جانور اتنے موٹے تازے ہو گئے کہ لگتا تھا کہ چربی سے پھٹ جائیں گے۔ اس لیے اس سال کا نام انہوں نے رکھا عام الفتق، پھٹنے کا سال، کہ اتنے موٹے تازے جانور ہوئے کہیں پھٹ نہ جائے، تو وہ عام الفتق بھی اس کا نام رکھا، چونکہ سن ہجری کا آغاز تو دور فاروقی میں ہوا ہے، تو پہلے نام رکھتے تھے سالوں کا، تو اس سال کا نام عام الفیل بھی ہے، اور اس سال کا نام ایک سال کے کئی نام مختلف واقعات کی وجہ سے وہ رکھتے تھے۔ تو عام الفتق بھی گھر میں بیٹی پیدا نہیں کی، بیٹے ہی تقسیم ہوئے کہ حضور رحمت بن کے جا رہے ہیں، تو کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کرے۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ خرام ناز پایا آفتابوں نے، ستاروں نے، چٹخ گنچوں نے پائی، داغ پائے لالا زار نے۔ تو عجیب رنگ تھا، عجیب آہنگ تھا، عجیب جمال تھا، کیفیات کا کیسا جو ہے وہ نور پھیلا ہوا تھا کہ ہر سمت روشنی ہی روشنی اور اجالے ہی اجالے ہو گئے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، جب حضور کی ولادت کے لمحے قریب آئے تو آسمان کے ستارے میرے گھر کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے ویڑے میں گر پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتی ہیں، خرج منی نور ادا لہو قصور الشام، میرے بطن سے پھر ایک نور نکلا، اتنی روشنی پھیلی کہ یہاں مکے میں بیٹھ کے میں نے بصرہ شام کے محلات دیکھ لیے۔ اس قدر اجالے پھیلے، اس قدر روشنیاں پھیلی، اور اس میں اختلاف بھی کوئی نہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور کی ولادت کے وقت وہ اجالا ہوا تھا کہ بصرہ شام کے محلات دکھائی دینے لگے تھے۔ اس قدر انوار پھیل گئے، اس قدر روشنیاں پھیل گئیں، اور ہر سمت اجالا ہی اجالا۔ شرق کے جانور غرب کی طرف بھاگ پڑے، اور وہ غرب کے شرق کی طرف بھاگ پڑے، اور آپس میں ملتے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے تھے۔ مبارک ہو حضور آ گئے، مبارک ہو حضور آ گئے۔ خوشیاں منائی جا رہی تھی، کائنات پر ایک کیف تھا، کعبہ جھوم رہا تھا، فرشتے جھوم رہے تھے، پورے تقدیس کے، رب کی ثنا کے، حمد کے گیت گا رہے تھے، کائنات درود و سلام پڑھ رہی تھی، اشجار بھی جھوم کے الفت کے ترانے گا رہی تھی، جنت سجائی جا رہی تھی، جہنم بجھائی جا رہی تھی، کائنات کے اندر ہر سمت حضور کی آمد کا غلغلہ تھا۔ اجالے ہی اجالے تھے، روشنیاں ہی روشنیاں تھیں، نور ہی نور تھا۔ تو وہ کیسا دن تھا جب کفر اور ظلمت کے اندھیرے ختم ہوئے اور نور ہی نور پھیلا، ظلم، جبر اور استعداد کی سرکوبی کی گئی، اور خیر کی قوتیں جو ہیں وہ نشو و نما پانے لگیں، اور حضور کی آمد سے وہ جو بت کعبۃ اللہ کے اندر رکھے تھے وہ اوندے گر گئے، اور کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، نہر صابہ خشک ہو گئی، آتش کدہ ایران بجھ گیا، اور کائنات کے اندر ایک عجیب نور ہی نور پھیل گیا۔ جاء محمد جاء رسول اللہ، کیسا منظر تھا، حضور آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ تو اہل ایمان کے لیے یہ مسرتوں کا موقع ہے، یہ خوشیوں کا عالم ہے۔ تو اللہ ہمیں حضور کی آمد کے تذکروں کی۔ قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، تو ایک دن وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، درائے رحمت جوش میں تھا، حضور نے شفقت سے ان کے منہ پہ اپنے ہاتھ پھیر دیے، قتادہ بن ملحان کا چہرہ روشن ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علا فرماتے ہیں کہ میں قتادہ بن ملحان کو ملنے گیا جب ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے، ان کا حال پوچھنے گیا، تو چارپائی کے اوپر وہ لیٹے تھے اور ان کو تکیہ دے کر کے بٹھایا گیا، اور میں ان کی پائنتی پر بیٹھا ہوا تھا، اور گھر کے دوسرے کنارے سے میری پشت کی جانب سے کوئی گھر کا فرد گزرا، فَأَبْصَرْتُهُ فِي وَجْهِ قَتَادَةَ، تو میں نے گزرنے والے کے عکس کو حضرت قتادہ کے چہرے میں دیکھا، اتنا چہرہ ان کا روشن ہو گیا، جہاں ان کے ہاتھ لگ جائیں وہاں روشنی آ جاتی ہیں، تو پھر ان کی اپنی روشنیوں کا، اپنے اجالوں کا، اپنی نورانیت کا عالم کیا ہوگا، اور کیا صورت ہوگی، اور کیا جمال ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں روشنی ہوئی، ظاہری روشنیاں اور ظاہری اجالے تو ہوئے، لیکن باطنی اجالے بھی ہوئے، برکتیں بھی اتری، بلکہ باقی خواتین اپنی بکریاں چرانے والے کو کہتے کہ تم وہاں بکریاں کیوں نہیں لے کے جاتے جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں؟
وہ بالکل فربا ہو گئی اور حلیمہ کے گھر خوشحالیوں کے ڈیرے لگ گئے. اللہ اکبر. وہ کسی نے کیا کہا کہ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے, حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے, حوراں بچھالے نوری مسلے, حوراں بچھالے نوری مسلے, فرش تو لے کے عرش تک پہ گئی دہائی, حلیمہ نے لٹ لی خدا کی خدائی. وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی, اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی. حضور کا جمال جہاں آرا, حضور کی برکتیں جہاں جہاں سے گزرتے گئے نور پھیلتا گیا, خوشحالیاں آتی گئیں. تو بنو سعد کے اس علاقے میں روشنیاں اور خوشحالیوں کے ڈیرے اور پہرے ہوئے اور انوار کی برکھا برستی رہی, اور ان کے جانے سے برکات اور رحمات کا نزول ہوا. تو وہ بچے بچپن میں, لڑکپن میں, جوانی میں, بانگپن میں, ہر لمحے میں نور بانٹتے رہے, اجالے پھیلاتے رہے, روشنیاں دیتے رہے. جہاں جہاں سے گزرتے گئے نور ہی نور پھیلتا گیا, اجالے ہی اجالے بکھرتے گئے. اور ربیع ویسے بھی عربی میں بہار کو کہتے ہیں. یہ ہمارے ذمہ دار